بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ آذربائیجان کے ایک گاؤں میں ایک محنتی اور نیک کسان رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم نے بہت محنت سے کھیت میں ہل جویا، گیہوں کو بویا، کھیت کو خوب پانی دیا۔ جب پودے اگ آئے تو ان کی دن رات دیکھ بھال کی۔ اس محنت کا ہاشم کو یہ پھل ملا کہ اس کی امید سے بڑھ کر فصل پیدا ہوئی۔ گیہوں کا کھیت لہلہانے لگا۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو سایہ بادل امڑ آئے، اولے پڑنے لگے اور اس زور کی بارش ہوئی کہ گیہوں کا ایک ایک دانہ بہہ گیا۔ بیچارے ہاشم کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سر تھامے ہوئے بیٹھا، دیر تک اپنی تباہ شدہ فصل کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ آخر بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ اگلے دن کام کی تلاش میں گاؤں گاؤں گھومنے لگا۔ آخر اس کی ملاقات ایک امیر زمیندار سے ہوئی۔ زمیندار کا کھیت اتنا بڑا تھا کہ اس کی فصل کاٹنے کے لیے 10 آدمی درکار ہوتے تھے۔ ہاشم نے زمیندار سے کہا، اگر میں سب فصل ایک دن میں کاٹ دوں تو آپ مجھے کیا معاوضہ دیں گے؟ زمیندار جانتا تھا یہ بالکل ناممکن ہے۔ وہ ہنس کر بولا، اگر تم فصل ایک دن میں کاٹ دو گے تو میں آدھی فصل تمہیں دے دوں گا۔ ہاشم کام میں جٹ گیا۔ آدھے دن تک اس نے فصل کاٹ کر اس کی پولیاں بنا دی۔ دوپہر کے بعد ان پولیوں کا ڈھیر بنانے لگا۔ دن ڈھلنے تک اس کا سب کام تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ پولیاں اکٹھی کرنی باقی تھیں۔ اس نے چھپتے ہوئے سورج کو دیکھ کر التجا کی، اے آفتاب، ذرا دیر کے لیے ٹھہر جا، میرا تھوڑا سا کام باقی ہے۔ لیکن سورج نے ہاشم کی التجا پر کوئی توجہ نہ دی اور وہ غروب ہو گیا۔ ہاشم نے باقی بچی ہوئی پولیاں بھی اکٹھی کر دیں۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار آ گیا۔ وہ سب فصل کٹی ہوئی اور ڈھیر کی شکل میں اکٹھی کی ہوئی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، بہت خوب، آؤ اب ہم معاہدے کے مطابق اس ڈھیر کو آدھا آدھا بانٹ لیں۔ ہاشم سر جھکا کر بولا، نہیں بھائی، میں معاہدے کی شرط پوری نہیں کر سکا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ پولیاں سورج کے چھپنے کے بعد اکٹھی کی ہیں۔ اب آپ اپنا اناج سنبھال لیں، میں اپنی راہ لگتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا اور نہ جانے کب تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ دارالحکومت جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنی غربت اور مصیبت کی داستان عرض کی۔ بادشاہ نے اسے ریوڑ کا محافظ مقرر کر دیا اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ شرط ٹھہرائی کہ اگر ریوڑ کا ایک جانور بھی بیمار ہوا یا گم ہو گیا تو ہاشم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ریوڑ بالکل محفوظ رہا تو اسے آدھے جانور ملیں گے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد ہاشم ریوڑ کو اپنے ساتھ ایک چراگاہ لے گیا جس کی ہر طرف اونچی اونچی باڑ لگی ہوئی تھیں۔ 4 سال تک اتنے جانوروں کو ایسی دیکھ بھال کی کہ ایک جانور بھی بیمار نہ ہوا اور نہ گم ہوا۔ لیکن جب ہاشم ریوڑ کو لے کر واپس جا رہا تھا تو ایک بھیڑیا اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے ایک بھیڑ کے بچے کو منہ میں دبا دیا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب ہاشم نے ریوڑ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ شرط کے مطابق اس نے جانوروں کو آدھا بانٹنا چاہا۔
ہاشم نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے روک دیا اور بولا، عالی جاں، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے جانوروں کی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بھیڑیا ایک بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا، اس لیے میں کسی معاوضے کا حقدار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم چل دیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہ درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا اور کچھ دیر میں سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج چھپ چکا تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے قریب ہی کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ہاشم نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی زاروں قطار رو رہی ہے۔ ہاشم نے اسے تسلی دی اور پوچھا، بی بی، تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم جنگل کا راستہ بھول گئی ہو یا کسی نے تمہیں ستایا ہے؟ لڑکی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں سورج کی بیٹی کرن ہوں۔ جب سورج نکلتا ہے تو ہم سب اپنی سیڑھیوں سے زمین پر اترتی ہیں اور آنکھ مچولی کھیلتی ہیں۔ آج میں جنگل میں کھیلتی ہوئی دور نکل گئی۔ جب میں واپس لوٹی تو سورج چھپ چکا تھا۔ اب میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ میری سیڑھی بھی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ہاشم نے کرن کو تسلی دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کرن کی رضامندی پا کر اس سے شادی کر لی اور دونوں ایک جھوپڑی میں رہنے لگے۔ وہ بے حد قریب تھے۔ ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، پھر بھی دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن کرن نے ہاشم سے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ تم دن بھر گھر میں پڑے رہتے ہو اور کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ ہاشم نے کہا، بیگم، میں دنیا کا بدقسمت ترین آدمی ہوں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے مایوس ہو کر میں نے ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور گوشہ نشین ہو گیا ہوں۔ کرن بولی، انسان کو قدرت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ یہ کہہ کر کرن نے ایک انگوٹھی نکالی اور اپنے شوہر کو دے کر کہا، جب کبھی تمہیں ضرورت ہو اسے زمین پر رکھ دینا۔ ایک دسترخوان ظاہر ہوگا جس پر ہر طرح کے کھانے پینے کا سامان موجود ہوگا۔ جب تم کھا پی لو تو فارغ ہو کر انگوٹھی کو زمین سے اٹھا لینا۔ دسترخوان اسی طرح غائب ہو جائے گا۔ یہی میرا کل سرمایہ ہے۔ ہاشم یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور دونوں چین سکھ کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن ہاشم کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ اپنی بیوی سے بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بادشاہ کو دعوت دے ڈالوں، کیونکہ ہم جو لذیذ کھانے کھاتے ہیں وہ بادشاہ نے زندگی میں کبھی چکھے تک نہ ہوں گے۔ کرن خفا ہو کر بولی، بادشاہوں کے مزاج کا کیا اعتبار، خوش ہوں تو گالی کھا کر انعام بخشتے ہیں، ناراض ہوں تو دعا دینے والوں کو پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں، اور پھر تمہارے پاس ہے کیا جس کے بل بوتے پر تم دعوت دینے چلے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس انگوٹھی سے بھی محروم نہ ہو جاؤ۔ لیکن ہاشم اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے کہا، خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو میں بادشاہ کو ضرور دعوت دوں گا، اور اسے خبر تو ہو کہ ہم کسان بھی اس دنیا میں بستے ہیں۔
مجھے یقین ہے کہ بادشاہ ہماری دعوت کو زندگی بھر نہ بھول سکے گا۔ ایک دن ہاشم نے بادشاہ کو دعوت نامہ دے ہی ڈالا۔ بادشاہ کہکہا لگا کر بولا، میاں اپنی بساط تو دیکھو، آخر تم ہمیں ایسی کیا عجوبہ چیز کھلاؤ گے؟ کچھ دیر بعد بادشاہ نے کہا، میں خود تو نہیں آ سکتا، البتہ میرے درباری تمہاری دعوت میں ضرور شریک ہوں گے۔ بادشاہ نے اپنے کچھ درباری ہاشم کے ساتھ بھیج دیے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، ذرا اچھی طرح اطمینان کر لینا کہ کیا واقعی اس کے پاس کچھ عجیب چیز ہے یا ہمیں الو بنا رہا ہے۔ ہاشم درباریوں کو ساتھ لے کر رخصت ہوا۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ جب وہ ہاشم کی جھوپڑی میں پہنچے تو تھکن اور بھوک سے ان کا برا حال تھا۔ ہاشم نے درباریوں کے گھوڑے چھپر تلے باندھے اور انہیں جھوپڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے جادو کی انگوٹھی باری باری سب گھوڑوں کے آگے رکھی۔ ہر گھوڑے کے آگے جو اور چارے کا تھیلا نمودار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ درباریوں کے پاس پہنچا۔ اس نے ان کے سامنے زمین پر انگوٹھی رکھی۔ ایک بہت پرتکلف دسترخوان نمودار ہو گیا۔ قسم قسم کے کھانے اور رنگا رنگ شربت تھے۔ لطف یہ کہ سب کھانوں کا ذائقہ مختلف تھا اور لذیذ اتنے تھے کہ درباری انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ ان کے پیٹ بھر گئے لیکن طبیعت سیر نہیں ہوئی۔ ابھی درباری حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور کرن جھوپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کا حسن اور خوبصورتی دیکھ کر درباریوں کے اوزان خطا ہو گئے۔ جب درباری بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے ہاشم کے متعلق سب کچھ بتایا کہ کس طرح قسم قسم کے کھانے غیب سے نمودار ہو گئے اور اس کی بیوی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ ایک درباری نے خوشامدانہ انداز میں کہا، عالی جاں، کرن کو تو آپ کی ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ اب بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے پوچھا، لیکن میں کس طرح کرن کو حاصل کر سکتا ہوں؟ ایک درباری نے کہا، ہاشم کو ایسی مہم پر بھیج دیے جہاں سے وہ زندہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ جب وہ مر کھپ جائے تو کرن کو شادی کا پیغام بھیج دیجیے۔ ایک اور درباری بولا، آپ ہاشم کو سورج کی طلائی دستار سونے کی پگڑی لانے کے لیے بھیج دیے۔ سرکار، اس مہم سے وہ زندہ لوٹ کر نہیں آ سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت ہاشم کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہو گیا تو بادشاہ نے حکم دیا، تم ہمارے لیے فوراً سورج کی طلائی دستار لے آؤ۔ اگر ہماری فرمائش پوری نہ کر سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بیچارہ ہاشم بہت رنجیدہ اور پریشان گھر پہنچا۔ جب کرن کو سب بات معلوم ہوئی تو وہ بولی، کرو اپنے کیے کا علاج۔ تم نے اس کے متعلق پہلے ہی سوچا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، تم اس مہم پر رخصت ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر کرن نے اپنی بہنوں اور عزیز رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف دیے۔ ہاشم اپنی بیوی کو اللہ حافظ کہہ کر سفر پر روانہ ہوا۔ بہت دنوں تک سفر کرتا رہا، بہت سے ملکوں سے گزرا، دریا پار کیے، پہاڑوں پر چڑھا اور اترا، صحراؤں کی خاک پھانکی، جنگلوں کی مسافت طے کی،
شدید سردیوں سے اس کا جسم کپ کپایا، ہوا کے تھوپڑوں نے اس کا منہ پھیر دیا، بارشوں نے شرابور کر دیا اور گرمی نے جھلس کر رکھ دیا۔ آخر وہ جاوا کے آخری جزیرے میں جا پہنچا۔ یہیں سورج اور چاند کا گھر تھا۔ سورج دنیا میں روشنی بکھیرنے کے لیے گیا ہوا تھا، چاند گھر پر ہی تھا۔ اس نے ہاشم کا پرجوش خیر مقدم کیا، اسے محبت سے اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے پاس بٹھا دیا۔ چاند نے کہا، برخوردار، ابھی تمہارا سسر سورج آنے والا ہے، تم اس کی تپش گرمی کی تاب نہ لا سکو گے، اس لیے میں تم کو مکان کے اس حصے میں بٹھائے دیتا ہوں جہاں گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد سورج آ گیا۔ اس نے زور سے سانس لے کر کہا، مجھے آدم ذات کی بو آ رہی ہے۔ چاند نے ڈانٹ کر کہا، کیا بول رہے ہو؟ بھلا اس جگہ آدم ذات کا کیا کام؟ یہ تم ہی ہو جو دن بھر ملک ملک کی آوارہ گردی کرتے ہوئے اپنے ساتھ انسان کی بو باس لے کر آتے ہو، پھر خود ہی آدم بو چلانے لگتے ہو۔ جب سورج چپ ہو گیا تو چاند نے کہا کہ اگر تمہارا داماد یعنی کرن بیٹی کا شوہر تمہاری مزاج پرسی کو ادھر آ نکلے تو تم اسے بھی جلا کر خاک کر دو گے، کیا ٹھیک کہا نا میں نے؟ سورج گرم ہو کر غصے سے بولا، نہیں، میں دنیا زمانے کو جلا کر خاک کر سکتا ہوں، لیکن اپنی نور نظر کے شوہر کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چاند مسکرا کر بولا، پھر تم یہ خوشخبری سن کر ضرور خوش ہوگے کہ تمہارا داماد تم سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ سورج کی تپش یکلخت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس نے دوسرے کمرے سے اپنے داماد کو بلایا اور اس سے اچھی طرح پیش آیا۔ ہاشم نے کہا، میں بادشاہ کی فرمائش پر آپ کی دلائی دستار لینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اگر میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ مجھے مروا دے گا اور کرن سے خود شادی کر لے گا۔ سورج نے اسے تسلی سے کہا، تم بالکل کوئی فکر نہ کرو، اب تم میرے ساتھ باغیچے میں چل کر آرام کرو کیونکہ تم اس لمبے سفر سے تھک گئے ہوگے۔ یہ باغیچہ بھی بہت عجیب تھا۔ اس میں کچھ پودوں پر خزاں آ رہی تھی، پتے مرجھا کر جھڑ رہے تھے، کچھ پودوں پر بہار تھی، کلیاں اور پتیاں نکل رہی تھیں، کچھ پودوں میں غنچے کھل کر پھول بن رہے تھے، کچھ پودوں میں پکے پکائے پھل ٹپک پڑنے کے لیے تیار تھے۔ ہاشم حیرت اور تعجب سے اس عجیب و غریب باغیچے کو دیکھتا رہا۔ سورج نے کہا، تم ذرا دیر کے لیے ٹھہرو بھیڑیا اور راہ سایہ کالا بادل تمہارے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ہاشم کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بھیڑیا اور بادل کا ٹکڑا ہاتھوں میں دسترخوان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ہاشم وہاں سے رخصت ہونے لگا تو سورج نے طلائی دستار اسے پیش کیا۔ اپنے دیس پہنچ کر یہ طلائی دستار بادشاہ کو پیش کیا اور اپنی بیوی کرن کو لے کر اس ملک سے رخصت ہوا اور دوسرے ملک جا کر سکون سے رہنے لگا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔